یہ ہے پرتو خیال کے حوالے سے جو مجموعہ کلام ہے بشیر الحق صاحب کا۔ جناب بشیر الحق صاحب کا مجموعہ کلام پرتو خیال پڑھنے کو ملا۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ اس سال جموں آنے سے پہلے میں کسی ایسی محفل میں شریک ہوا ہوں جس میں بشیر الحق موجود رہے یا ان کا کلام پڑھا گیا ہو۔ کشمیر کے ہر علاقے میں میرا جانا ہوا ہے، شپیاں سے لے کر کپوارہ اور ہندوارہ تک، چراغ شریف سے لے کر حاجن اور بانڈی پورہ تک میں نے 20 ادبی محافل اور مشاعروں میں شرکت کی ہے، مگر میری قسمت کی نارسائی کے بشیر الحق صاحب سے پہلی مرتبہ دسمبر 2022 میں حبیب گرامی جناب اسلم قریشی کے دولت خانہ واقع سدرا انجمن فروغ اردو کی ایک ادبی نشست میں ملاقات ہوئی۔ میری خوش بختی دیکھیے کہ بشیر الحق صاحب نے اپنا مجموعہ کلام پرتو خیال اپنے آٹوگراف کے ساتھ مجھے عنایت کیا، جس کے لیے میں ان کا ممنون رہوں گا۔ کافی دنوں تک میں بعض مصروفیات کے بسبب اس کا مطالعہ نہیں کر پایا۔ ایک دن میں یوں ہی کتابوں کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ شعری مجموعہ میرے سامنے آیا اور میں نے بس ایسے ہی ورق گردانی کے لیے سامنے لیا۔ تھوڑی دیر میں چند غزلیں پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ ایسے عمدہ کلام کو پہلے نہ پڑھ کر میں نے خود اپنے اور اس کے خالق دونوں کے ساتھ زیادتی کی۔ باہر دیر آیت درست آیت کا کلمہ دہرا کر خود کو تسلی دی اور سنجیدگی سے اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ بشیر الحق صاحب ضلع بڈگام سے تعلق رکھتے ہیں اور اس ضلع کے کتنے ہی شاعروں سے میں واقف ہوں اور کتنے ہی مشاعروں میں وہاں کے مختلف علاقوں میں شریک رہا ہوں۔ اس مجموعے کی ابتدا میں تعارفی مضامین لکھ کر آن جہانی عرض صحبائی، مرحوم عزیز حاجری، رفیق راز، محفوظ بانہری اور ڈاکٹر شاداب ارشد نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ سوائے ڈاکٹر شاداب ارشد کے میں ان سب سے واقف ہوں۔ جہاں تک اردو شاعری کا تعلق ہے، رفیق راز اور عرض صحبائی کے تبصرے اس مجموعے کی اہمیت پر دال ہیں۔ عرض صحبائی قادر الکلام شاعر تھے، لبو رام جوش مرثیانی کے شاگرد رہے ہیں اور شمالی ہند میں سینکڑوں مشاعروں میں شرکت کی ہے اور بر صغیر کے مانے ہوئے شعراء کے ساتھ مشاعروں میں اپنے کلام کی داد پا چکے ہیں۔ رفیق راز اس دور میں اردو شاعری کے حوالے سے ایک اہم اور نمایاں آواز ہے۔ طرز ان دو شخصیات کا اس مجموعے پر لکھنا اس کی قدر و قیمت کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور اس کے مطالعے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ بشیر الحق ایک پرگو شاعر ہے۔ ان کے شعر ان کے دل کے ترجمان ہیں اور ان کے جذبات کا اظہار ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ حساس ہیں اور اس میں شک نہیں کہ وہ حساس ہیں اور اصلی حیثیت بھی ان کے جذبات میں حرکت پیدا کرتی ہے، مگر اب تو یہ ہے کہ ان کی باتیں دل سے نکلتی ہیں اور دل میں اترتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہ یہ باتیں دل میں صرف اترتی ہیں بلکہ بڑی دیر تک ڈیرا ڈالے رہتے ہیں۔ بشیر الحق کی باتیں یوں تو سامنے کے معلوم ہوتی ہیں، مگر غور کیجئے تو معنی کی پرتیں ایک کے بعد ایک کھلتی رہتی ہیں۔ جس طرح دل مثل سمندر کے ہے کہ ہر وقت خون اس میں داخل بھی ہوتا رہتا ہے اور اس سے خارج بھی ہوتا رہتا ہے، اسی طرح حقیقی شعر کے ساتھ معنی کا کھیل چلتا رہتا ہے۔ شعر کے معنی مثل بہتے پانی کے، آپ کب تک اس کو پکڑ کے رہیں گے؟ معلوم ہے نا، بشیر الحق کی زبان سادہ ہے اور سادگی میں جو پرکاری ہے وہ دیدلی بھی ہے اور شنیدہ بھی۔ ایک طرف ان کے الفاظ ذوق سماعت کو محظوظ کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کے معنی دل و دماغ کو کچوکے لگاتے ہیں۔ ایسے ساحل ممتنع شعر آج کے دور میں کم پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جدیدیت کو اس لیے اپنایا تھا کہ نیا ذائقہ، نئی خوشبو اور نئی تحریک ملے، مگر اس میں تصنع، کاریگری اور مشقت نے ایسا رنگ چڑھا دیا کہ پرانے رنگوں کی قوت قضا بھی آنکھوں سے چھپ گئی۔ بشیر الحق کو بیشتر لوگ روایت پسند کہیں گے، مگر اس روایت میں جان ہے، کشش ہے، فکری آسودگی ہے اور جذبات کی حرارت ہے۔ مثال کے طور پر یہ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ حسرتیں ہیں دل میں تا حد نظر، دل ہے جیسے آرزوؤں کا مزار۔ کون ہوتا ہے میرے غم میں شریک، دیکھنے میں سینکڑوں ہیں غم گسار۔ فکر و فن کی ہو گئی قدریں تمام، چل پڑا ہے اب ادب کا کاروبار۔ رہ گئے ہیں ٹوٹ کر ہم اے بشیر،
اب نہیں پہلا صبر و قرار۔ بشیر صاحب نے آج کی زندگی کے حقائق کو بھی قریب سے دیکھ کے اپنے اشعار میں ڈھالا ہے۔ دور حاضر کی خوبیاں اور خامیاں دونوں ان کی نظر میں ہیں۔ ان کی زندگی کا اپنا تجربہ واقعات کا تجزیہ بھی کرتا ہے، اس کی ترجمانی بھی۔ شاعر کوئی سارجنٹ یا تھانے دار تو ہوتا نہیں، وہ بس کہہ دیتا ہے، پھر لوگ اس کا اثر لیتے ہیں یا نہیں، اس پر اس کی ذمہ داری نہیں۔ بشیر الحق کے شعر آج کے انسان کو آئینہ دکھاتے ہیں۔ اگر وہ آنکھیں بند کر کے بھی آئینے کے سامنے کھڑا رہے، جب بھی اس کے اندر کا آئینہ ایسی تصویریں دکھاتا ہے جن میں وہ اپنے اور اپنے ماحول کے رنگ خوب دیکھ لیتا ہے۔ مگر کیا کرے، وہ ایک ایسے سماج کا حصہ ہے جس میں آنکھیں بند کر کے خود اپنے آپ کو جھٹلا کے آگے بڑھتا رہتا ہے، نہیں تو زندہ نہیں رہ پائے گا۔ تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جب گلیلیو نے یہ بتایا کہ زمین گول ہے اور حرکت میں رہتی ہے، تو مذہبی ٹھیکیداروں نے اسے للکارا، ایک منزل پر اسے جھک کے اس حقیقت سے انکار کرنے پر مجبور کر دیا۔ جان کے خوف سے وہ جھکا، اپنے آپ کو جھٹلا کے بتایا کہ زمین ساکت ہے، پر جب وہ دوبارہ سیدھے ہو کر کھڑا ہو رہا تھا تو وہ خود کلامی کے انداز میں دہراتا رہا، یہ پھر بھی حرکت کرتی ہے۔ It does move all the same۔ غرض آج کا آدمی لاکھ اپنے محسوسات سے گریز کرے، اپنے حالات کی ایک نادیدہ تصویر دیکھنے کی کوشش کرے، مگر جب بھی اسے ذرا سا اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملے تو بشیر الحق کی زبان میں بولتا ہے، ان کے ذہن سے سوچتا ہے اور ان کے پیش کردہ حالات میں جیتا ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ کر کے آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیے۔ ہر کوئی رنج و الم سے چور ہے، پھر بھی جینے کے لیے مجبور ہے۔ جس کو بھی حاصل یہاں ہے اقتدار، دیکھیے وہ کس قدر مغرور ہے۔ یہ زمانہ سب کو دیتا ہے فریب، اس زمانے کا یہی دستور ہے۔ اسی غزل میں یہ لفظی تصویریں بھی آئینہ لیے سامنے کھڑی نظر آتی ہیں۔ سر بسر میری نظر کا ہے قصور، وہ کہاں ورنہ نظر سے دور ہے۔ کس سے پوچھو راستے میں ہے بشیر، میری منزل بہت کتنی دور ہے۔ بشیر الحق بشیر عام قواعد کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کو خاص اہمیت مل جاتی ہے، اور وہ خاص اور خصوصی افکار اس طرح آسان لفظوں کے سپرد کرتے ہیں کہ فطرت کی آراستگی اور نغمگی ان کو عام لوگوں کی زبان پر لے آتی ہے۔ لفظ و معنی کی اس دھوپ چھاؤں کا منظر ملاحظہ کیجیے۔ غم کا بحر بے قرار میرے لیے، ہر قدم ہے امتحان میرے لیے، میری خاطر ہر ستم مخصوص ہے، وہی کتنا مہربان میرے لیے۔ راہ میں بکھری ہوئی ہے دور تک حادثوں کی کہکشاں میرے لیے۔ سماج میں اونچ نیچ، غریبی اور امیری کے سبب سے پیدا شدہ تفاوت، درجہ بندی محمود و ایاز کے صفوں میں لائی گئی دوری، قوموں کی بنیاد پر اپنائیت اور اجنبیت۔ بشیر الحق بشیر اسے ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے سے ایک دم مصنوعی پن دور ہو جاتا ہے، مناظر واضح اور شفاف صورت اختیار کرتے ہیں۔ فارسی میں کہا گیا ہے کہ درجنوں فقیر ایک کمبل میں رہتے ہیں اور دو بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں رہتے۔